میرا یشو ہے کتنا مہان، اس کے جیسا۔ اور خزاں بہار بچیاں نو پتا ہے پاکستان کے کتنے موسم ہیں؟ 4۔ یہ صدیوں سے آ رہے ہیں اور جب تک دنیا ہے یہ آتے رہے ہیں۔ گرمی چلی جائے گی، پھر ٹھنڈ آ جائے گی، پھر یہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہلیلویا، خداوند آپ کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ آئے خدا کلام میں سے دیکھیں گے ہم آج کی اپنی بہتری اور نصیحت کے لیے رسولوں کے اعمال رسولوں کے اعمال 10 باب اس کی پہلی 4 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں۔ سو کلام خدا میں لکھا ہے، اعمال کتاب 10 باب اس کی پہلی 4 آیات۔ کیسریا میں کورنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کورنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے کے باعث خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا پاک روح یہاں پر موجود ہے۔ ہلیلویا۔ خداوند کے کلام کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم سے کلام کرتا ہے، ہم سے بولتا ہے۔ خدا ہم سے بولتا ہے۔ ہلیلویا۔ آپ کے سامنے کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، یا ایسا انسان جو بہت اس دنیا میں سمجھتا ہے کہ میں بہت خاص ہوں یا عالم دین ہوں، علم رکھنے والا، عقل رکھنے والا ہوں، یا اپنے آپ کو نبی کہنے والا ہو، یا کوئی بادشاہ ہو، یا بھلے کوئی فرشتہ ہو، تو یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یہاں پر خدا خود ہے۔ یہاں پر کون ہے جی؟ خدا خود ہے، اور خدا خود ہم سے بات کرتا ہے، خدا خود ہم سے کلام کرتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ ہلیلویا۔ آج خدا کے کلام میں سے ہم خدا کی یادگاری کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ بہت ہی منفرد ٹاپک ہے، اور یہ کسی کسی کو خدا دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں خدا کی یادگاری۔ مطلب خدا کن یادوں میں ہوتا ہے، خدا کس کو یاد کرتا ہے، خدا کون سے لوگوں کو ہمیشہ بھولتا نہیں ہے،
اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کی نگاہ کے سامنے رہے۔ تو آج ہم خدا کی یادگاری کے بارے میں سیکھیں۔ کچھ عبادات ہوتی ہیں جی یادگاری دی عبادت۔ ہمارا والد ہم سے اتنے سال پہلے خدا کے پاس چلے گئے تو ہم ان کی یاد میں عبادت رکھ رہے ہیں۔ بھائی چلے گئے، بیٹے چلے گئے، ان کی یادگاری کے لیے دعا رکھی گئی ہے۔ تو ہماری یادیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں اور خدا کی یادیں خدا سے جڑی ہوئی ہیں۔ آمین۔ اب جو خدا کی یادیں ہیں ان کو کون یاد کرتا ہے؟ ہم اپنی ہی یادوں میں گم رہتے ہیں، اپنے ہی خیالوں میں گم رہتے ہیں، اپنی ہی بہت ساری پریشانیوں میں رہتے ہیں۔ خدا کو کب یاد کریں گے؟ خدا کی یادگاری کون کرے گا؟ کیونکہ ہمیں یاد کرنے کو اتنا کچھ ہے کہ وہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ رات بھر یاد کرتے ہیں کہ صبح یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، کل وہ کریں گے، پرسوں یہ کریں گے، اگلے ہفتے یہ کرنا ہے، اگلے مہینے یہ کرنا ہے، اگلے سال یہ کرنا ہے، اگلے مہینے کی اس تاریخ کو یہاں جانا ہے، شادی ہے، فلانا ہے، کام ہے۔ انہی یادوں میں ہی سو جاتے ہیں، انہی یادوں میں اٹھ جاتے ہیں، انہی یادوں میں چلتے پھرتے ہیں اور انہی یادوں میں زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ خدا کی یادگاری کیا ہے؟ خدا جو آسمان پر ہے وہ کیا سوچتا رہتا ہے؟ وہ کیا یاد کرتا رہتا ہے؟ خدا کے بھی تو احساسات ہیں جو ہمیں بناتا ہے۔ اگر ہم یادوں میں رہتے ہیں، یادگاری کرتے ہیں، تو خدا بھی تو کرتا ہی ہوگا نا۔ تو یہی بات ہم سیکھنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہاں پر اعمال کی کتاب میں سے ہم نے کچھ پڑھا ہے۔ ایک آدمی کا نام جس کا نام ہے کرنیلیس، اور یہ روم کی فوج میں صوبیدار ہے۔ روم کی فوج کا کیا ہے جی؟ صوبیدار ہے۔ اور ہم ایک فوجی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، اور ایک فوجی کی یادیں عام انسانوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ جو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ تو رہتی یادوں کے اندر ہے۔ انہیں تو بہت کم نصیب اپنے لوگوں میں، اپنے عزیزوں میں جو ہے ملنا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ان کی کام جو ہے، جاب جو ہے، وہ اتنی سخت ہے کہ وہ گھر والوں کو، اپنوں کو یاد ہی کرتے رہتے ہیں۔ جنگلوں میں بیٹھے ہوئے فوجی پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ تو ہمیشہ ان یادگاری میں رہتے ہیں۔ لیکن کرنیلیس ایک ایسا فوجی تھا، تو میں نے کہا یہ ایک صوبیدار ہے، روم کی فوج کا صوبیدار تھا۔ فوج کا ایک بہت بڑا دستہ ہوتا ہے جس کے اندر 6000 فوجی ہوتے ہیں۔ کتنے فوجی ہوتے ہیں ایک دستے میں؟ 6000 دستے ہوتے ہیں، یعنی ایک دستے میں 6000 فوجی ہوتے ہیں، اور ان کی یونٹ بنی ہوتی ہے، مختلف یونٹس ہوتی ہیں، اور ایک یونٹ میں 1000 فوجی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پلٹن کا صوبیدار ہے، اور اس یونٹ کا نام عطالیانی ہے، اور یہ غیر یہودی ہے۔ یہ اس زندہ خدا سے اس طرح واقف نہیں ہے جس طرح یہودی ہیں، لیکن یہ یہودی نہیں ہے اور یہ اس کلام سے بھی واقف نہیں تھا، لیکن یہ یہودیوں کے بارے میں کچھ سمجھتا تھا، جانتا تھا، اور یہ ایمان رکھتا تھا کہ یہودیوں کا خدا بھی کوئی بڑی ہستی ہے، کہ یہودیوں کا خدا جو ہے وہ بھی بہت پاور رکھتا ہے، وہ بھی بڑی قدرت والا ہے۔ اس لیے وہ یہودیوں کے خدا سے بھی دعا کرتا رہتا تھا، اور کیا تھا کہ وہ یہودیوں کو، بائبل میں لکھا ہے، خیرات بھی دیتا تھا، خیرات دیتا رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہوا ہے، میں اس کا
حصہ جو ہے، جو خدا کا حصہ، وہ خدا کو پہنچاؤں. تو وہ یہودیوں کے خدا کے لیے اپنا حصہ نکالتا تھا، یعنی یہوہ خدا کے لیے، زندہ خدا کے لیے. جو کرنیلیس تھا، جو صوبیدار تھا، وہ خدا کا اپنی سیلری میں سے، اپنے پیسوں میں سے کوشش کرتا تھا سب سے پہلے میں خدا کا حصہ نکالوں. تو کرنیلیس کی یہ ہمیشہ کوشش رہتے، اور بائبل کہتی وہ دیندار تھا، یعنی دین پر چلنے والا. تو وہ دین کی تلاش کرتا تھا، خدا کو ڈھونڈتا تھا، اور پھر سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا بھی تھا. یہ اس کی خوبیاں پڑھ رہے ہیں. ایک دیندار تھا کرنیلیس، اور پھر وہ کیا تھا، اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے کیا کرتا تھا، ڈرتا تھا. یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ میں خدا کے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو یا اپنے رشتہ دار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تو بھی خدا کے ساتھ چل. ہم کسی کو مجبور، اپنے بچوں کو مجبور نہیں کر سکتے. بچوں کی مرضی ہے کہ وہ عبادت میں آئے یا نہ آئے. لیکن کرنیلیس کے ساتھ اس کا گھرانہ تھا، لکھا ہے وہ سارے خدا سے کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے. کیونکہ بچے بھی جو ہے وہ بڑوں کو فوکس کرتے ہیں، اور جب آپ خدا سے ڈریں گے، اور پھر خدا کے ڈر کا جو کلام ہے وہ آپ کے اندر ہوگا. خالی ڈرنا ہی کافی نہیں ہوتا، جو ڈر کا کلام ہے جب وہ آپ اپنے گھرانے میں بوئیں گے یا سنائیں گے کہ ہمیں کیوں خدا سے ڈرنا ہے، اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمیں کیوں خدا سے ڈرنا ہے، تو سانو پتا ہوئے گا تو ہی دساں گے. جو سانو نہیں پتا کہ خدا تو ہے ڈرنا کیوں، تو میرے بچوں کی دساں گے. تو جب بچوں کو بتائیں گے کہ ہمیں خدا کا خوف ماننا ہے، ہمیں خدا سے ڈرنا ہے، اس لیے نہیں کہ خدا مار دیتا ہے، اس لیے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا ہم سے کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے. جس طرح بچے ماں باپ کا ڈر رکھتے ہیں، وہ اس لیے ڈر نہ رکھیں کہ ماں باپ ہمیں ڈانٹیں گے یا ماریں گے، بلکہ وہ اس لیے ماں باپ کا ڈر رکھیں کہ یہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ کہیں ہم سے آگے پیچھے نہ ہو جائے. ہیلیلویا. تو یہ اپنے گھرانے سمیت کیا کرتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا. اور لکھا ہے یہودیوں کو بہت خیرات بھی دیتا تھا. اپنی سیلری میں سے خدا کا جو حصہ تھا وہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے نکالتا تھا. لکھا ہے بہت خیرات دیتا تھا. کتنی خیرات؟ بہت خیرات. خدا کے کام میں اپنے روپے پیسے کو، اپنے مال کو وہ چاہتا تھا کہ میں جتنا بھی استعمال کر پاؤں اتنا ہی کیا ہے، کم ہے. جہاں جہاں اسے موقع ملتا تھا، جب اسے کوئی دعوت ملتی تھی، تو وہ خدا کے حضور کچھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو وہ خدا کی خیرات میں لکھا ہے بہت بہت لفظ بڑا زبردست ہے. ہیلیلویا. کیونکہ ہم کچھ دے کر کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا، لیکن یہ دے کر بھی کہتا ہے کہ یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کہتا ہے اور دینے کی ضرورت ہے، اور دے. یہ کرنیلیس کی باتیں ہم کر رہے ہیں. کل خدا کے کلام میں سے لکھا ہے وہ بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. ہیلیلویا. ہر وقت خدا سے کیا کرتا تھا جی؟ ہر وقت کا مطلب ہے جب موقع ملے، جب ٹائم لگے. یہ نہیں کار چ کام ہے تو دعا چ بہ رہو، ٹھیک ہے، بچہ رو رہا ہے تو آپ دعا میں بیٹھے ہو، نہیں. جب موقع ملے، جب وقت لگے، تب دعا کریں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ ایزی ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں. تو ہر وقت کا مطلب یہ ہے. وہ کیونکہ ایک صوبیدار تھا تو اس کی بڑی سخت ڈیوٹی تھی، لیکن جیسے ہی اسے تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا وہ دعا میں لگ جاتا. تو یہ اس کی خوبی ہے کرنیلیس صوبیدار کا. اور اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس. تو دوپہر کے وقت
بھی ہو سکتا ہے وہ دعا کر رہا اور نہیں کر رہا، یہاں پہ بائبل میں نہیں لکھا، اور لکھا کہ دوپہر کے وقت اس نے رویا میں دیکھا۔ کہاں دیکھا جی؟ رویا میں دیکھا۔ آج کل لوگ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ موبائل میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، چھت تو ویلے دن کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا ہے، وہ کہاں پہ دیکھتا ہے؟ وہ رویا میں دیکھتا ہے۔ اچھا، رویا بھی جو رویا ہے یہ بھی خواب کی طرح ہوتی ہے، لیکن خواب سو کر دیکھا جاتا ہے، رویا جو ہے وہ جاگ کر دیکھی جاتی ہے۔ کہ جیسے اب آپ جاگ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی سکرین چل جائے، کوئی منظر چل جائے، تو اسے رویا کہتے ہیں۔ آپ نہ سوئے ہوئے ہیں اور نہ مکمل طور پر جاگے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے کوئی سکرین چل جائے تو اسے رویا کہتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو لکھا اس نے اس رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ ہے۔ وہ دوپہر کے وقت ڈیوٹی پہ ہے، کہاں پر ہے یہ نہیں بتایا گیا، اس کے سامنے ایک منظر چلتا ہے اور اس منظر کے اندر دیکھتا ہے کہ خدا کا فرشتہ ہے۔ لکھا اس نے غور سے دیکھا کہ واقعی فرشتہ ہے، اور جب غور سے دیکھا اور اسے یقین ہوا کہ میں فرشتے نو ویکھن دیا، تو اس کے منہ سے کیا الفاظ نکلے جی؟ نہیں، کرنیلیس سے کیا کہا؟ کرنیلیس نے کیا کہا؟ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ ہیلیلویا۔ جب اسے یقین ہوگا کہ یہ فرشتہ ہے تو کہتا ہے فرشتے ایویں نہیں ہوندے، کسی نہ کسی بڑے مقصد کے لیے آتے ہیں، تو کہا کہ خداوند کیا ہے؟ خداوند مالک کو بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا خداوند کیا ہے؟ میرے لیے کچھ پیغام ہے، میرے لیے کچھ باتیں ہیں کہ خداوند تو کیوں آیا ہے؟ وہ رویا میں جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور یہ رویا ایسے نہیں مل جاتی۔ دیکھیں وہ کتنی دعا کرتا ہے، وہ کتنا خدا کو یاد کرتا ہے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا اس سے کلام بھی کرتا ہے، خدا اس کے خوابوں میں بھی آتا ہے، خدا اسے رویا بھی دیتا ہے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ ہر وقت دعا کرتا اور یہودیوں کو خیرات بھی دیتا تھا۔ یہ نہیں کہ نریاں دعاواں ہی عبادت ہی کرتا ہی، وہ اپنی کمائی بھی خدا نو دیندا سی، اور وہ سمجھتا ہی کہ جو کچھ کمایا میرا نہیں خدا دا ہی۔ ہیلیلویا۔ ہم سب کچھ دینا کہتے ہیں کہ سارا کوئی دے دو پر کمائی نو روک لو، کیونکہ یہ اساں کمایا، اساں محنت کی تھی۔ لیکن کرنیلیس یہ نہیں سوچتا تھا، کرنیلیس کی سوچ کچھ اور تھی۔ وہ خدا سے پورے دل سے محبت کرتا تھا، لکھا کہ بہت خیرات دیتا تھا، بولے ہالیلویا۔ تو وہ جب اس نے کہا کہ خداوند کیا ہے، اس نے اس سے کہا تیری، فرشتے نے کیا کہا؟ تیری دعائیں، بولے ہالیلویا، تیری دعائیں سنی گئی ہیں، خدا کے حضور پہنچ گئی ہیں۔ خدا تیری دعاؤں کو یاد کر رہا ہے، خدا تیری دعاؤں کو بھولا نہیں ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں انسان کو پتا چل جانا میری دعا سنی گئی ہے تو میں نہ انج سکون انج مل جاتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر کسی کو فرشتہ آ کر بتا دے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے بھائی، میری بہن، خدا تیری دعاواں نو سنن دیا ہے، تو ہم کہیں خدا نہیں ساڑھے واسطے کافی کہ آپ ہمیں بھولے نہیں ہیں اور آپ ہماری دعاؤں کو سن رہے ہیں۔ اور کرنیلیس کو یہ خوشی دی گئی کہ تیریاں دعاواں کی کتنی گئے نے سن لی گئی ہے، اور تیری خیرات بھی یاد کی گئی ہے۔ خدا کے حضور تیری خیرات بھی دیکھی گئی ہے۔ جو تو پیسے چرچ میں دیتا ہے، جو ہدیہ تو دیتا ہے، جو دا یکی دے رہا ہے، بولے ہالیلویا،
وہ خدا کے حضور کیا ہو گئی ہیں؟ پہنچ گئی ہیں، اور خدا یاد کر رہا ہے، یادگاری خدا کر رہا ہے۔ اور خدا نے کہا ہے جا کے کرنیلیس کو بتا دے کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات، تیرے ہدیے، تیری داعیگی، تیرا ایک ایک روپیہ جو تو نے خدا کے خادموں کو خدا کے گھر میں دیا ہے، خدا بھولا نہیں ہے، خدا کو یاد ہے۔ ہاللیلویا۔ ملاکی کتاب 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، ٹائم کام ہے ہم پڑھیں گے نہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ ملاکی کتاب 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، جڑے خدا تو ڈر دے تو دے نام کی کرتے نے یاد کرتے ہیں، اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ اس کے حضور یادگار کا دفتر، یعنی آسمان پر ایک اسپیشل بہت بڑا دفتر موجود ہے، اور وہاں پر ہماری فائل موجود ہے، ہمارے نام کی، آپ کے نام کی فائل موجود ہے، ان بچوں کے نام کی فائل موجود ہے، آپ کا NIC، آپ کی فائل، سب کچھ آسمان پر، کیونکہ ملاکی 3:16 گھر جا کے پڑھ لیں کہ جو خدا سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، آسمان پر ایک دفتر ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے نام کی فائل وہاں پر رکھی ہوئی ہے، اور آپ جب دعا کرتے ہیں وہ دعا آپ کی فائل میں لکھی جاتی ہے، جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ کی حاضری اوپر فائل میں لکھی جاتی ہے، جب آپ کچھ بھی ہدیہ ڈالتے ہیں، 5 روپے، 10 روپے، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، کہیں بھی خدا کے حضور دیتے ہیں تو وہ آسمان میں آپ کی فائل میں لکھا جاتا ہے، اور پھر خدا یادگاری کے لیے اسے پڑھتا بھی ہے، یہ نہیں لکھ کے برا فائلیں رکھ دیتی ہیں۔ اور جب خدا آپ کی فائل کو کھولتا ہے، جب کرنیلیس نے فائل کو لیا اور خدا نے اسے پڑھا کہ یہ تو ہر وقت دعائیں کرتا ہے اور بہت خیرات بھی دیتا ہے، تو خدا نے فرشتوں کو کہا جا کے انہوں دس دے، خدا آپ کی فائل کو پڑھ رہا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ سوچیں ہماری فائل دا کی حال ہوگا اس کے، ہماری جو اوپر دفتر ہے، ساری فائل جڑے اتنے نہ لکھا کی حال ہوئے گا اس کا، کتنی حاضریاں اس میں لگی ہوں گی، کتنے ہدیے اوپر گئے ہوں گے جو فائل میں لکھے ہوں گے۔ خدا صرف دعا اور خیرات یا ہدیوں کی وجہ سے یاد نہیں کرتا، خدا اس لیے یاد کرتا ہے کہ وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے، وہ ویسے ہمیں بھولتا نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتا، لیکن جب وہ کام جو کرنے کے لیے خدا کہتا ہم کرتے ہیں تو خدا اس سے زیادہ یاد کر دیتے۔ بولے ہاللیلویا۔ تو زبور 135 اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تیرا نام ابدی ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ابدی، اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم رہے۔ زبور نہیں کہتے زبور 22 میں، یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے، تو لکھا ہے کہ تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت رہتی ہے۔ خدا ساڑھے دادیاں پردیاندوں نے نہیں بھولیا، سانوں نہیں بھولیا، تے ساڑھے بچیاں نے نہیں بھولیا۔ بولے ہاللیلویا۔ لکھا ہے وہ پشت در پشت خدا ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اب یہ جو بچے ہیں، ان کے آنے والے بچے، خدا انہوں نے یاد کرتا ہے کہ میں نے ان کو بھی اولاد بخشنی ہے، پشتوں کو خدا یاد رکھتا ہے، اور خدا آنے والی پشت کو پہلے برکتیں بھی دے دیتا ہے۔ جب پہلی پشت خدا کے حضور اس کو یاد کرتی ہے، اس کے نام کو یاد کرتی ہے، اس کے حضور ٹھیک چلتی ہے، تو خدا ان کے بچوں کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد راہ راستے پر چلے تو اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، اپنی قربانی دیں تاکہ آپ کی اولاد راہ راست پہ چلے، تاکہ خدا انہیں بھی یاد رکھے۔ بولے ہاللیلویا۔ دوسرا کرنتھیوں 8 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر نیت ہو تو خیرات اس کے موافق مقبول ہوگی۔
अगर नीयत ठीक है तो जो कुछ खुदा दे ज़रूर दुआ की है, खुदा दे ज़रूर कुछ दिता है तो कबूल भी हो जाएगा। तो ये नीयत ही ठीक नहीं है, लिखा तुम मांगते तो हो पर बुरी नीयत से, इसलिए मिलता नहीं है। लेकिन अगर सही नीयत से मांगो तो फिर मिल भी जाएगा। तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है कि तुहानू किहड़ी शै दी लोड़। बोले हालेलुया। तो लिखा है कि अगर नीयत से कुछ खैरात करो, कुछ हदिया दो, कुछ भी देते हो तो नीयत से खुश होके, परेशान होके, घबरा के, डर के नहीं। तो कुछ भी करते हो तो नीयत से करते हो तो वो मकबूल होगी। जो आदमी के पास है ना उसके माफिक जो उसके पास नहीं है। जो कुछ मेरे पास है, बोले हालेलुया, मेरे पास 100 रुपए का नोट है तो मैं कहूं खुदावंद मैं 50 रुपए तुझे दे सकता हूं। तो अगर मैं कहूं खुदावंद अगर तू मैनू 1000 रुपया दे तो फिर मैं 100-200 रुपए दूंगा। खुदावंद मुझे तू अगर खुदावंद इस महीने अगर हम तो मैं ना 50,000 देगा ना तो ला 2000 तेरे। तो जिहड़ी शैवां नहीं ने असीं वो क्यों याद करदे। देखा जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ दिता है ਉਹਦੇ ਚੋਂ तो दे नहीं दे, ਤੇ ਜਿਹੜਾ नहीं ਉਹਨੂੰ याद करने। खुदावंद अगर तू साड़ी कमेटी खलवा देना, खुदावंद अगर इस बार ये काम बन जाए ना, ला खुदा दे हजूर से देग ही चढ़ देंगे। हाँ तो जिहड़ी शै है ही नहीं है, लिखा है उसके मुताबिक नहीं, जो कुछ है। जिसने कहा 5000 लोगों रोटी खवाओ, उन्हें कहा किंज खवा सकते, इन्ना पैसा ही नहीं है। उन्हें कहा तुहाडे कोल की, उन्हें कहा 2 रोटियां तो 5 लै आओ। खुदावंद आपको बरकत दे, हालेलुया। लूका 12 वापस की 33 में लिखना अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो। 12 की 33 में लिखा अपना माल असबाब बेचो, अपने घर बेचो, तुहाडे को जेड़ी शै वे गड्डी है कुछ भी शै बेच छड़ो और खुदा दे हजूर खैरात दो। ये तो काम औखा हो गया। ये काम की हो गया? औखा हो गया। कपड़े बेच छड़ो, भांडे बेच छड़ो, चंदा दवो, हदिया दवो, दा यकी दो। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह। लिखा है कि अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो। फिर कुछ और भी लिखा है, लूका 11 की 41 में लिखा है हाँ अंदर की चीजें खैरात कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए पाक हो जाएगा। हालेलुया। अंदर जो कुछ भरा हुआ है वो खैरात नहीं कर दे तो पैसे खैरात करना कुछ नहीं होना, फिर देगा खैरात करना कुछ नहीं होना, दा यकी खैरात करने से कुछ नहीं होगा। अंदर की चीजें खैरात कर दो। अंदर की चीजें जो हमें दुआ करने से रोकती हैं, जो चीजें जो सुस्ती कहली हमें खुदा के हजूर आने से रोकती है, उन खैरात कर दो, दे छड़ो किसी ਨੂੰ, निकाल दो बाहर। लिखा है कि अंदर की चीजें क्या कर दो, खैरात कर दो तो तुम्हारे वास्ते सारा कुछ पाक हो जाएगा। पाक का मतलब समझ कि निजात पा जाओगे। पाक का मतलब भी बीमारी तो भी निजात पा जाओगे, गरीबी तो भी निजात पा जाओगे, मुश्किलों तो भी निजात पा जाओगे, परेशानियां तो निजात पाओगे। लेकिन हमने अंदर कुछ दबा के रखे, छड़ना ही नहीं होता, साडा गुजारा ही नहीं होता। झूठ ना बोलिए, गुजारा ही नहीं। इधर उधर दी गल्लां ना करिए, साडा गुजारा ही नहीं छोड़ना उसको। लिखा है छोड़ दे, खैरात कर दे। अंदर की चीजों को, अना को, फरेब को छोड़ दे, बाहर निकाल दे तो तेरे लिए सब कुछ पाक हो जाएगा, तेरे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हालेलुया। आखिरी हवाला है मत्ती 6 की 4, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा, बदला देगा। बोले हालेलुया। कुरनेलियस तूने पोशीदगी में खुदा के हजूर दुआएं की, अपनी खैरात को, अपने हदिये को, किसी को इल्म ना हुआ कि तू खुदा के हजूर क्या कर रहा है, लेकिन वो सब जो पोशीदगी में खुदा देख रहा था। हमें बाज़ औक़ात ऐसा लगता है
کہ ہم جب خدا کے حضور دیتے ہیں تو کسی نو پتہ ہی نہیں لگتا پیا. اور کئی عبادتوں میں لوگ اعلان کرواندے نے, کئی کنونشنوں میں لوگ اعلان کرواندے نے, اور کئی پاسٹر بھی کہتے ہیں جی کلیسیا جا فلانا بندہ انج کردا جے, فلانا بندہ مینوں سوٹ دے, فلانا بندہ آ کردا ہے. لکھا پشیدگی چ رہے تاکہ خدا ہی ویکھے ہو, دوجے بندے نو پتہ ہی نہ لگے. ہالےلویا. تاکہ او دا بدلہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا, او دا بدلہ خدا ہی دے سکتا. آمین جی. تو خدا کی یادگاری کو ہم نے کچھ پڑھا ہے, کیونکہ وقت کم تھا اور چیزیں بہت. خداوند آپ کو برکت دے. ہالےلویا.